اسلام امن کا درس دینے والا، امن کی تبلیغ کرنے والا اور اپنے ماننے والوں کو امن قائم رکھنے کا حکم دینے والا دین ہے۔ دنیا میں کسی بھی قسم کا فساد ایمان والوں کو پسند نہیں۔ اللہ نے منع فرمایا ہے، فساد کرنے والوں کو ناپسند کیا ہے، ظالم کہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی نہ کسی کو خدا مانتا ہے۔ خدا کو ماننے کی ضرورت انسان کو ہے۔ کسی کو اپنا الہ معبود مانا جائے، کسی کے آگے جھکا جائے، کسی سے مانگا جائے، عبادت کی جائے۔ جو انبیاء اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، ان سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول اللہ کی طرف بلاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے کہ اللہ ہی ہے جس کے آگے جھکا جائے، جس سے مانگا جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے ہو چکی تھی، اور جب لوگ دنیا میں پھیل گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے، کعبے کو اٹھا لیا گیا۔ کعبے کی دیواروں کو اللہ نے دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا، گرا دیا، جو بھی اللہ کی منشا اور اس کی حکمت تھی۔ جب خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو کعبے کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ اس سے پہلے بھی کعبۃ اللہ لوگوں کا قبلہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی، یہ قبلہ تھا۔ لوگ اس کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر درمیان میں کچھ عرصہ ایسا آیا کہ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ بہت سے انبیاء اس سرزمین پہ تشریف لائے۔ یہودیوں نے اسے قبلہ تصور کیا، مانا۔ عیسائیوں نے بھی اسے اپنا قبلہ بنایا۔ پھر جس کی طاقت رہی وہ اس پہ قابض بھی رہا۔ جب یہودی طاقتور رہے، یہودی قابض رہے۔ جب عیسائیوں کو اللہ نے طاقت دی، وہ بھی قابض رہے، یہودیوں کو نکال دیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اسلام کو عزت بخشی، بطور دین اس دنیا میں بھیجا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اعلان کر کے کہ اب جو دین ہے اللہ کے قریب وہ صرف اسلام ہی ہے اور کوئی دین نہیں ہے۔ خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اللہ نے اسے یہود و نصارہ سے آزاد کروایا۔ مسلمانوں نے بھی تقریباً 1.25 سال کے قریب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ مسلمانوں کا بھی یہ قبلہ اول رہا ہے۔ پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، بے شک تیرے رب نے دیکھا ہے تیرا آسمانوں کی طرف آنکھوں کو، چہرے کو اٹھانا۔ اللہ تو جانتا ہے میرے محبوب کی کیا چاہت ہے۔ تو اللہ نے عین نماز کے دوران حکم نازل کیا کہ اب تم اپنے چہرے بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف پھیر لو۔ نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں 180 ڈگری کے زاویے پر اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیرا، اور جو پیچھے آپ کے صحابہ اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی اسی طرح ہی حضور کے پیچھے پیچھے اپنی صفوں کو اسی طرح چلاتے چلاتے اپنے چہرے قبلے کی طرف لے آئے۔ اب اس کے بعد قیامت تک کے لیے کعبۃ اللہ ہے مسلمانوں کا قبلہ، کہ ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور قبلہ اول بھی مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے۔ اس سے محبت جڑی ہے مسلمانوں کی بھی، اس وجہ سے کہ اس کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھی ہے، اور بہت سے انبیاء اللہ نے یہاں بھیجے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو امام الانبیاء بنایا وہ اسی جگہ پہ بنایا۔ مسلمانوں کی بھی عقیدت اسی جگہ سے جڑی، اور جو دنیا کی آخری جنگ ہوگی اس کا اختتام بھی مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس کی آزادی پہ ہوگا، کہ مسلمان اس کو آزاد کروائیں گے یہود و نصارہ کے چنگل سے۔ درمیان میں اس طرح کے معاملات جو ابھی جاری ہیں یہ بھی ہوتے رہیں گے۔
یہ ہمارا امتحان ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اس امتحان میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور کتنے ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ بندے کو امتحان میں رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بندہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ بندے کی کامیابی چاہتا ہے اور بندہ اپنی آسانی اور سستی کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ صبح مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، بھاگ کے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، دوڑ کے آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی تمہیں بلا رہی ہے، دوڑ لگا دو، دوڑ لگا دو، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی تمہارا راستہ دکھتی ہے۔ اور بندہ سستی کی وجہ سے کامیابی کے اس بلاوے کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر بھی مہربان ہے، وہ کوئی اور بہانہ بنا دیتا ہے کہ اب میرا بندہ اس میں کامیاب ہو جائے۔ اب پوری دنیا کے 2 ارب کے قریب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ 2 ارب کے قریب ہماری تعداد بنتی، لاکھوں میں نہیں ہیں، کروڑوں میں نہیں ہیں، کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں، یہ جنت کو پا لیں۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا بھائی بنایا کہ وہ سگے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، کہ یہ میرے نبی نے اس کو میرا بھائی بنایا۔ اپنے سگے بہن بھائیوں سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی انصار اور مہاجرین کے درمیان محبت تھی۔ اللہ کے رسول نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور اللہ اسی محبت کا تقاضا کرتا ہے کہ ایسی ہی محبت تمہارے درمیان رہے قیامت تک۔ اسی محبت کا امتحان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن سارے ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک جسم ہو، جسم کے کسی ایک حصے کے پہ تکلیف ہو تو باقی جسم اس تکلیف کو محسوس کراہے۔ ہمیں کہیں چوٹ لگتی ہے، ہمارا ہاتھ اس چوٹ کی طرف جاتا ہے اور نیند نہیں آتی اس چوٹ کی وجہ سے۔ آنکھیں کہہ دیں کہ پاؤں میں چوٹ لگی ہے، ہم تو سو جائیں، نہیں سوتی۔ جسم کا اخیرلا حصہ پاؤں وہ نیچے، وہاں چوٹ لگی ہے ایڑی پہ، دماغ سونے نہیں دے رہا، آنکھ بند نہیں ہو رہی، نیند نہیں آ رہی۔ اس طرح کی تکلیف محسوس کریں مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف کو، تو مسلمان کامیاب ہے۔ لیکن حالات ایسے بنا دیے گئے اور ہم بھولے بھالے مسلمان، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں بیچاروں کو، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کے سارے کاموں میں ہم ہوشیار اور چلاک ہیں، بڑے ذہین ہیں، عقل مند ہیں، لیکن اس معاملے میں ہمارا پاؤں سن ہے، ہمیں اس کی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی، یا ہمارا دماغ سن ہے کہ اس کے باقی جسم کی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں ایسا بنا دیا گیا اور ہم ایسے بن گئے۔ دنیا کی لالچ بھائی کو بھائی کا دشمن بناتی ہے، بیٹے کے ہاتھوں ماں باپ کو قتل کرواتی ہے۔ یہ دنیا کی لالچیں ہیں جنہوں نے ہمیں اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے بہن بھائی کی کوئی خبر نہیں۔ اگر وہ ہمارے سامنے آ بھی جائے، پتہ بھی چل جائے کہ یہ میرے بہن بھائی کو تکلیف ہے، تو ہم کہتے ہیں خیر ہے، پہلے یہ والا کام کر لوں، اپنی جیب گرم کر لوں۔ اب جو دور ہے کہ دنیا کی خبر ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیلتی ہے، وہ ہماری کلمہ گو بہنیں ہیں جن کی گردن کے اوپر یہودیوں نے گھٹنے رکھے ہوئے ہیں اور وہ تصویر بنا رہے ہیں، دیکھ لو ہم نے کیا حال کیا تمہارا، تم کیا کر سکتے ہو۔ پوری دنیا میں 1.5 کروڑ سے زیادہ یہودی نہیں ہیں، اور مسلمانوں کی کم از کم تعداد 2 ارب ہے، ہر شکل میں بڑھ ہی رہی ہے، وہ 1.5 کروڑ ہے۔ پوری دنیا کی آبادی کا آدھا فیصد حصہ بھی نہیں ہے، وہ 1% نہیں، آدھا فیصد بھی نہیں ہے، 0.12% اونلی۔ لیکن اپنے منصوبوں میں، اپنی سازشوں میں اتنے کامیاب کہ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کو انہوں نے سن کر کے رکھ دیا، ان کی غیرت کو مار دیا۔ دائیں بائیں کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں لیکن کوئی احساس نہیں۔ سلامتی کونسل صرف کفار کی سلامتی کی خیر خواہ ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ اللہ نے بتا دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، انہیں اپنا دوست نہ بنانا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں۔ ان کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں۔ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ کہیں خیر خواہ بن رہے ہیں تو اس کے نیچے بہت بڑی سازش ہے۔ جیسے کوئی کسی کو اپنے گھر بلا کے کھانے میں زہر ملا دے، ان کی خیر خواہی ایسی ہی ہوگی۔ ان کی زبانیں بھی زہر آلود ہیں، ان کے ہاتھ بھی زہر آلود ہیں، اور اب ہمارے خون سے خون آلود بھی ہیں۔ کسی شخص کی جگہ پہ قبضہ کر لیا جائے اور وہ اس کے لیے کوشش کرے تو اس کی کوشش جائز ہے، اور اگر کسی قوم کی سرزمین پہ قبضہ کر لیا جائے اور وہ اس کی آزادی کے لیے کوشش کرے تو اسے جدوجہد آزادی کہتے ہیں۔ انگریزوں نے بر صغیر پہ 100 سال سے زیادہ حکومت کی،
مسلمانوں کو جب اللہ نے بیداری دی یا توفیق دی، انہوں نے کوششیں کی، قتل ہوئے، اس دور کو یا اس جنگ کو 1857 کی جنگ کو جنگ آزادی کا نام دیا جاتا ہے، اس جد و جہد کو جد و جہد آزادی کا نام دیا جاتا ہے کہ مسلمان کوشش کر رہے تھے کہ اپنی سرزمین کو آزاد کروائیں ان انگریزوں سے۔ وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں ہمارے فلسطینی بہن بھائی کہ ہم یہاں آباد ہیں 1500 سال سے، جب سے دین آیا ہے، اور ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا گیا، ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا گیا، ہمیں اپنے وسائل اور اپنی زمینیں آزاد کرانی ہیں۔ وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو کوشش کر رہا ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کو اللہ نے اس کا بھائی بنایا، قرآن میں کہا تمہارا بھائی ہے بھائی، انما المؤمنون اخوہ، تمہارا بھائی ہے۔ ہمیں تو یہاں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہونے کا احساس نہیں ہے، ہمیں تو سگے بہن بھائیوں کا احساس نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو بھائی بنایا ہوتا ہوگا، ہمیں کیا؟ 2 ارب کے قریب مسلمان، ایٹمی طاقت، سپر پاور، 45 اسلامی ممالک کی افواج، ان کے سربراہان، ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، ہم یوں کر سکتے ہیں، یہاں کر سکتے ہیں، یہاں سے میزائل مارے پورا اسرائیل تباہ ہو جائے۔ یہ جھوٹے دعوے قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے امتحان ڈھالا تھا، یہ 2 ارب لوگ صرف کھڑے ہو جائیں اسرائیل کی مخالفت میں کہ بھائی کیا کر رہے ہو ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، کون ہوتے ہو تم؟ آپ کے محلے میں، آپ کی برادری میں کوئی لڑائی ہو جائے، آپ افرادی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں، آؤ بھائی اس نے میرے بھائی پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جا کے پوچھیں۔ آپ کو دیکھ کے وہ بندہ معافی مانگ لیتا ہے کہ بھئی اتنے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں، چاہے اس کی طاقت کیسی بھی ہو۔ عوام بے بس ہیں، روٹی کی فکر میں ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ان کے لیے محال ہے، لیکن امتحان جان دینے کا ہے، امتحان بڑا آن پڑا ہے۔ مصیبت یہ ہے ہم تو یہ اپنے ہمسائے کشمیر میں جا کے کچھ نہیں کر سکے، طاقت ہونے کے باوجود، بارڈر پہ لگی ہوئی فوجوں کے باوجود ہم نے کیا کرنا ہے سوائے پوسٹیں لگانے کے یا ابابیل کی فکر کرنے کے کہ ابابیل آ جائے۔ ابابیل نہیں آیا کرتے، ابابیل اس لیے آئے تھے کہ پوری روئے زمین پہ اللہ کو ماننے والا ہی کوئی نہیں تھا، اللہ کو جاننے والا ہی کوئی نہیں تھا، مکے کے چند 20-25 لوگ تھے اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری طاقت نہیں ہے، ہم لڑ ہی نہیں سکتے، ہم نے آج تک کسی سے جنگ کی ہی نہیں بطور قوم، تو انہوں نے کہا بھئی ہمارے جانور ہمیں دے دو، تم جانو اور کعبے والا جانے۔ وہ ہم تو 2 ارب لوگ ہیں، دعوے بھی ہیں، طاقت بھی موجود ہوگی کہیں نہ کہیں، یہ امتحان کا وقت ہے، تھوڑا سا گزر جائے گا۔ وہ لوگ ایک ٹانگ پہ ایک لنگڑا شخص ہے، وہ گولی چلا رہا ہے، ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر مار رہا ہے، ٹینکوں سے پتھروں کا کیا مقابلہ، لیکن وہ کھڑے ہیں کہ امتحان آیا ہے اور ہم لڑیں گے۔ کل کلام کو یہاں ایسے ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اور اگر یہ لڑائی صرف اپنے گھر کی ہی رہ جائے، صرف اپنے ہی جان بچانے کی لڑائی رہ جائے، تو اسلام کہاں ہوگا، ہمارا ایمان کہاں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کہاں ہوگی، جہاد کیا ہوگا؟ مسلمان کسی پہ حملہ نہیں کرتا، لیکن اگر اس پہ حملہ کیا جائے تو وہ مکمل دفاع کرتا ہے، اسے لڑتا ہے، اپنی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو وہ کاٹتا ہے، روکتا نہیں، کاٹتا ہے۔ ہم تو روکتے بھی نہیں، اور نہ ہم اپنے ان طاقتور اداروں کو کچھ کہہ سکتے ہیں اس بارے میں بھی اگر تم نہیں جا سکتے تو ہمیں بھیج دو، ہمیں ہی جانے کی اجازت دے دو، اللہ کے آگے کچھ تو پیش کر سکیں۔ یا اللہ امتحان آیا تھا، ہم آگے تھے جیسے بھی تھے، اللہ نے کامیابی کے لیے چلنے کی گنجائش رکھی ہے، چلو، اللہ دیکھتا ہے بندہ چلا ہے یا نہیں چلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈنڈے سوٹے کے ساتھ لے کے اپنے صحابہ کو چل پڑے بدر کی طرف، تلواریں پوری نہیں تھی صحابہ کے پاس، سارے صحابہ کے پاس تلواریں نہیں تھیں، سارے صحابہ سواریوں پہ سوار نہیں تھے، 2-3 گھوڑے تھے، 8-10 اونٹ تھے، اور سارے جوان نہیں تھے، زیادہ بوڑھے تھے، کچھ بچے تھے۔ ان 313 میں 250 سے زیادہ تو بوڑھے تھے، 50 سال سے زیادہ کی عمروں والے، اور کچھ تھے 14-15 سال کی عمروں والے۔ اللہ نے دیکھا کہ میرے بندے میری خاطر نکل آئے ہیں، اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی، تب گھر بیٹھے ہوئے فرشتے نہیں آتے، شیطان آتے ہیں۔ اور اب تو جتنے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، یہ سوکھی لکڑیوں کا ایک گٹھا بھی بن جائے جو ایک سے دوسری کو آگ پکڑا دے تو اس کی روشنی ہی پوری کائنات کو روشن کر دے گی۔ لیکن ایسی ٹھنڈ پڑی ہے، لکڑیاں ایسی گیلی ہوئی ہیں کہ ایک کو بھی آگ نہیں لگتی۔ آگ کیسے لگے؟ ایمانی حرارت ہی نہیں ہے،
کفر نے اوس ڈال دی ہے ایسی کہ ایمان حرارت پکڑتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ایسی توفیق عطا فرما دے، کوئی ایسا خیال ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں پیدا کر دے کہ وہ ہمارے ان مظلوم بہن بھائیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، خود اٹھ کھڑے ہوں، اپنے عوام کو اجازت دے دیں، سارے نہ صحیح جو جانا چاہتے ہیں، جن کی دلوں میں ایمان کی، مسلمان بہن بھائیوں کی مدد ہے، جو کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے راستے آسان کر دے کہ ہم ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو سکیں۔ شاید یہی کامیابی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔